ٹھیک ہے خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی بھی کتا کھو میں ہے. یہ کتا کھو میں کیا پنجابی میں محاورہ ہے کہ وہ 20 ڈول نکالنے ہوتے ہیں نا کنویں کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کتے کو بھی نکالنا شرط ہے. 20 ڈول نکالے اور پھر بدبو آتی رہی تو پہلے کتے کو نکالنا ہوگا، اس کے بعد 20 ڈول نکالیں گے تو تب کنواں صاف ہوگا. تو لیکن کنواں جب تک کتا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کی آلودگی ختم نہیں ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا رفع دین خلفائے راشدین کی قسم، لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع دین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، کر لو، ٹھیک، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے نا. اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ والی خرابی، سورہ توبہ آیت نمبر 31. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، والعیاذ باللہ. اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی، والعیاذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا. مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے. اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلے تو الزامی جواب دیتے ہیں، آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو، باقی والے نہ کیا کرو. وہ بھی حکم کوئی نہیں. حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بات ختم ہوگی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر اٹھائے، اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی، تو حکم تو امپلائڈ ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں. تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251، وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی، چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا، تو یہ کریں نا؟ نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے، بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے. تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی، اب یہاں حکم بھی ہے پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا. تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث سے روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا، تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے. تو یہ الحمدللہ عمل ہے. اب اس پہ حکم ہے، اب اس پر عمل کریں. اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے. تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا، آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے، جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آمین بھی اونچی ہوتی ہے. یہ بہت ان کے پازیٹو پہلو ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے. ورنہ ایک وقت تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے. لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین آتا تھا. پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا. تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے. گوالا دودھ دے گا، کوئی پانی ملا کے دے گا، کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا، جوڑ کا بھی.
تو بھائی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین یہاں لوگوں کو سکھا دیا، ٹوٹی پھوٹی فارم میں سکھایا. تو وہاں پر یہ اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا. لیکن علماء